اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ یہود و نصارہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب آپ مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ وہ اسی کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ دین و شریعت ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف اور افتراق نہیں ہے۔ جو اس میں اختلاف کریں اور کئی فرقوں میں بٹ جائیں، جیسے مختلف ملکوں، فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے خواہشات اور گمراہیوں کے پجاری ہیں، تو جس فرقہ پرستی میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بری قرار دے دیا ہے۔ یہ آیت اسی طرح ہے جیسے فرمایا سورہ شورى میں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے۔ حدیث میں ہے، انبیاء الاتی بھائیوں جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کی اولاد ہیں کی طرح ہیں، ان کی مائیں شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے اور یہی وہ دین ہے جسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے کہ اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کی جائے، اور ان میں سے سب سے آخر میں تشریف لانے والے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اختیار کیا جائے۔ جو چیز اس کے خلاف ہوگی وہ محض ضلالتوں، جہالتوں، انسانی آراء اور نفسانی خواہشات پر مبنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اس سے بری ہوں گے، جیسا کہ یہاں فرمایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو بتائے گا۔ یہ آیت کریمہ اسی طرح ہے جس طرح فرمایا سورہ حج میں، بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک ہیں، اللہ ان میں روز قیامت فیصلہ کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔